على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ یہ ترجمہ دیکھیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر تو لے آئے ان لوگوں کے پاس جن کو دی گئی کتاب بِكُلِّ آیَةٍ تمام نشانیاں، ما تبعو تو وہ پھر بھی نہیں مانیں گے قبلتک کا تیرے قبلے کو، وما انت بتابع اور نہ ہی تو مانے گا قبلتہم ان کے قبلے کو، وما بعضهم بتابع اور نہ ہی ان میں سے بعض مانتے ہیں قبلۃ بعض کا قبلہ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر بالفرض محال تو مان ہی لے ان کے اہواءہم ان کی خواہشات کو، من بعد ما جاءک بعد اس کے کہ آ گیا تیرے پاس، من العلم علم میں سے، انک بے شک تو اذا لمن الظالمین ہو جائے گا بے انصافوں میں سے۔ جی پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے تعویل قبلہ کے موضوع پر بات فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا تھا، تو اس کی لاج رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے قبلے کے تبدیل کرنے کا حکم نازل کیا، اور پھر تمام مسلمانوں کو اس قبلے سے پھرنے کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد یہود و نصارہ کی یہ بات کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ آخری نبی جو ہے وہ دو قبلوں والا ہوگا، لیکن وہ اس بات کو چھپا رہے ہیں۔ جی اگلی آیت کے اندر جو یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار طعنہ و طنز کا نشانہ بنا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبلے کو چھوڑ دیا، آپ کا دین کیسا ہے کہ ایک طرف ہوتے ہیں کبھی ایک طرف ہوتے ہیں، تو اب اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں لے آئیں تو ما تبعوا قبلتک یہ پھر بھی آپ کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ آپ کے قبلے کو ماننے والے نہیں، یہ تو یہی باتیں کہتے رہیں گے کہ یہ کون سا قبلہ ہے، قبلہ تو وہی تھا جس کی طرف آپ نماز پڑھ رہے تھے، اب اس طرف مڑنے کا کیا فائدہ ہے، کیا ضرورت ہے، یہ کبھی بھی آپ کی بات کو نہیں مانیں گے کہ یہ آپ کے ساتھ بیت اللہ کی طرف مڑ کے نماز پڑھنے لگیں۔ وما انت بتابع قبلتہم اور نہ ہی آپ ان کی بات کبھی مانیں گے، نہ ہی آپ ان کی بات کبھی مانیں گے۔ اس وما انت بتابع قبلتہم اس جملے سے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ اب قیامت تک یہی قبلہ رہے گا، قبلے کی تبدیلی اب ممکن نہیں ہے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی نے آنا ہے اور نہ ہی قبلے نے تبدیل ہونا ہے۔ وما انت بتابع قبلتہم اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کو مانیں گے، تو مراد کہ یہی رہے گا قیامت تک، کوئی بھی قبلہ اب تبدیل نہیں ہوگا۔ اگلا جملہ ہے وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض،
اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں کہ یہود و نصارہ تو آپس میں ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے، وہ دونوں اہل کتاب ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے۔ یہودی جو ہیں انہوں نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا ہوا ہے، اور نصارہ جو ہیں وہ مشرق کی طرف مڑ کے پڑھتے ہیں، انہوں نے اس طرف کو قبلہ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے، تو یہ دشمن قوتیں مسلمانوں کا قبلہ کہاں تسلیم کریں گی؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور بالفرض محال آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارتاً اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بالفرض محال کر کے کہ ہو تو نہیں سکتا، ایسا تو نہیں ہو سکتا، نبی تو اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، چنا ہوتا ہے، منتخب کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ایسی صفات ہوتی ہیں جو ساری کی ساری کامل ہوتی ہیں، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ بالفرض محال اگر آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کر بھی لیں، من بعد ما جاءک من العلم، جو آپ کے پاس سارے کا سارا علم آ چکا اس کے بعد بھی، تو انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک آپ بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ بالفرض محال ذکر کیا ہے، لیکن آگے ساری امت کے لیے سبق ہے۔ اگر امت میں سے کوئی بھی جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اللہ کے دین پر آ کے اس کے بعد پلٹ جائے، تو اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ یہ امت کی طرف اشارہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مخاطب ہیں، لیکن کہنا کس کو ہے؟ امت کو ہے، اس لیے کہ نبی تو کبھی بھی جس دین پر ہوتا ہے نعوذ باللہ اس سے کبھی بھی پھرتا نہیں ہے، اللہ کے احکام سے کبھی بھی پھرتا نہیں ہے۔ سبق امت کے لیے ہے کہ امت اگر دین پر آ جائے، سیدھے راستے پر آ جائے، پھر اس کے بعد غیر کا راستہ اختیار کرے، تو اس سے بڑھ کر کوئی ظالم اور کافر ہو نہیں سکتا۔ جی ترجمہ دیکھیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر تو لے آئے ان لوگوں کے پاس اوت الکتابہ، جن کو دی گئی کتاب، بِكُلِّ آیَةٍ، تمام نشانیاں، ما تبعوا قبلتک، تو پھر بھی یہ مانیں گے نہیں آپ کے قبلہ کو، وما انت بتابع، اور نہ ہی آپ مانیں گے قبلتہم، ان کے قبلے کو، وما بعضهم بتابع، اور نہ ہی ان میں سے بعض مانتے ہیں قبلت بعض، بعضوں کا قبلہ مراد یہود و نصارہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر تو بالفرض محال مان بھی لے اہواءہم، ان کی خواہشات کو، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس آ گیا علم، انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ ہوں گے بے انصافی کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم انت السلام منک السلام، بارک ربنا وتعالیٰ یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اللہ ہم سب کو یہاں پر آنا، نماز پڑھنا، دعا کرنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، جو پڑھا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات بلیات سے محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کی شرارت سے، جادوگروں کی جادوگری سے، بے رحموں کی بے رحمی سے، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ان میں ہمارا حصہ فرما، یا اللہ جتنی شروع سے پناہ مانگی ان سب شروع سے ہمیں محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔